اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ تو کیا غم سے آپ اپنی جان لے لیں گے ان کے اس رویے پر اگر وہ ایمان نہیں لاتے، اگر وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے تو کیا غم سے آپ اپنی جان لے لیں گے، اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ باخیون کہتے ہیں اتنا غم سہنا، اتنا غم لینا کسی بات کا کہ انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کو بعثت کے بعد سب سے زیادہ آپ کا تکلیف دہ وقت کون سا گزرا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے طائف کے واقعے کا نام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کیونکہ طائف والوں کے ساتھ قریش کی رشتہ داری بھی تھی، تو ان کو یہ تھا کہ یہ لوگ لحاظ کریں گے، جو مکے والے لحاظ نہیں کرتے تھے تو وہ یہ شاید لحاظ کریں گے۔ تو ایک سردار نے کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی تو سارا الحق کا پیغام سننے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ کیا کوئی اور نہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بنانے کے لیے؟ کوئی اور نہیں ملا تھا، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی مکے کا سردار نہیں ملا ہماری طرح کا، کوئی ہماری طرح کا بندہ ہوتا، کوئی سردار ہوتا، کوئی وڈیرا ہوتا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی کہ جب وہ حق کی بات ان کے سامنے رکھتے تھے تو آگے سے اس طرح تانا زنی کرتے تھے۔ تو یہ جو تانا زنی ہے، پھر بات اسی تک نہیں، پھر انہوں نے آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تاریخ میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کے آگے اور بہت عظیم کامیابیوں کے آگے کیوں اتنے درد، تکلیفیں، مشکلات، ناکامیاں کیوں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے؟ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کے نصیب میں کامیابی لکھ دیتا ہے تو اس کامیابی کو عطا کرنے کے لیے، عطا کرنے سے پہلے اس کو اس کا حقدار بناتا ہے۔ وہ کامیابی اس کو عطا کرنے سے پہلے اللہ اس کو اس کا حقدار بناتا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ فیر کوئی نہیں ہے۔ باقی اور مخلوق بھی تو ہے، تو ان کو جن کو نہیں دی تو ان کو کیوں نہیں دی؟ آپ کو کیوں دی؟ تو پہلے اللہ آپ کو حقدار بنائے گا۔ وہ حقدار کیسے بنائے گا؟ وہ آپ سے اتنا صبر کروائے گا اور اس انداز میں کروائے گا کہ جس انداز میں صرف آپ نے ہی کیا ہوگا اور کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ مثلا یعقوب علیہ السلام کو بیٹا دیا، یوسف، بیٹا بھی اتنا حسین و جمیل اور اللہ کی بارگاہ میں نبی، پیغمبر، تو اتنا نصیبوں والا بیٹا اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو 40 سال کے لیے آنسو لکھ دیے، اپنی نعمت دکھا کے، انعام دکھا کے، سامنے تھوڑا بڑا کیا، سب کچھ محبت، جڑ گیا معاملہ، جدا کر لیا، چلیں آپ قیمت چکائیں 40 سال بیٹھ کے، کہ کل کو کوئی مجھ سے یوسف مانگے تو اس کو صبر یعقوب یاد آئے۔ کوئی اتنا صبر کر، کوئی کوالیفائی کرے گا تو بات کرے گا نا۔ قادیانی جو ہے وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا درجہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے، جس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھا، اس کا کمپیریزن اس ہستی سے کرتے ہیں، میرے سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو کامیابی سے پہلے حقداری ہے، تو پہلے حقداری خریدی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کے ذریعے حقدار بناتا ہے، پھر آپ کو دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔